مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ لیے حاضر ہیں احکام نماز۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرا ایپیسوڈ۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے عبادت کے معنی اور مفہوم اور اس کے چند فوائد کو بیان کیا، اور ہم نے سنا کہ ہم اپنے زندگی کے تمام روزمرہ کے معمولات کو کس طرح عبادت کے اندر شامل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لیں، اس کے حکم کے مطابق کر لیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر اچھی نیت کو شامل کر لیں تو ہم اپنے کاموں کو عبادت میں شامل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے نماز کی اہمیت کو، کہ دین کے اندر نماز کا کیا مقام ہے اور نماز کی کس قدر اہمیت ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب معراج عطا ہونے والی عظیم عبادت اور دین اسلام کی اس اہم رکن نماز کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی رسول اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث پاک یوں تو کافی طویل ہے، لیکن موضوع سے متعلق حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاۃ کل یوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہر دن 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، بما امرتا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امرت ب50 صلاۃ کل یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری امت کو ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل پر تجربہ کر چکا ہوں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں اور تخفیف کا سوال کریں، کچھ کمی کا سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نمازیں کم فرما دے، کیونکہ آپ کی امت مکمل 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نمازوں کو کچھ کم کیا جاتا ہے۔ بہرحال نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ انی قد جربت الناس
قبلک، میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل پر تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن کے اندر ادا نہ کر سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن ارضا واسلم، میں اب اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو برضا و رغبت قبول کرتا ہوں، میں اس حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج یہ 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، یہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تحفہ ہے، جو ہم گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ ہم ان 5 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے ادا کریں تو اللہ رب العزت ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے اندر جا بجا نہ صرف نماز کا حکم آیا ہے بلکہ اجر و ثواب کا ذکر کر کے نماز کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا کہ نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب عطا کریں گے۔ اور ایک اور مقام پر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ پتہ چلا نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد عمارت تعمیر کرنے سے پہلے جو بنائی جاتی ہے وہ بنیاد ہے، پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اور حدیث پاک کے اندر توحید و رسالت کے بعد عبادات کے اندر سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بقیہ ارکان اسلام کا اگر آپ دیکھیں، روزہ سال میں صرف 1 مہینہ روزہ فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر واجب نہیں ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، حج بھی صاحب استطاعت پر فرض کیا گیا ہے اور وہ بھی زندگی کے اندر صرف 1 مرتبہ۔ لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو دن کے اندر 5 وقت فرض کیا ہے۔ یہ 1 مرتبہ فرض نہیں ہے بلکہ دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اور یقیناً نماز معرفت الہی عطا کرتی ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ فرشتے نمازی سے محبت کرتے ہیں، نمازی کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، نماز رزق کے اندر برکت کا سبب ہے، نفس و شیطان کے خلاف یہ بڑا ہتھیار ہے۔ دنیا میں بھی نمازی کو راحت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی نمازی کو امن ملے گا، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزار دے گی۔ نماز میں حمد بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، دعا بھی ہے، تلاوت بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک منقول ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، کیا کچھ میل اس کے جسم پر رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل میل نہیں رہے گا۔
حضور نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے نمازی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں کتنا عظیم تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ ظاہر و باطن کو نور سے منور کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں اور اس کو اپنے اوپر لازم رکھیں، یاد رکھیں یہ نماز اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، محبوبیت خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، فرمایا کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ خود کو بیچنے والا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے والا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، بعض انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مان کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیطان اور خواہش نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر شیطان انہیں جہنم کے اندر پہنچا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت ہر شخص اپنی زندگی کی دکان کھولتا ہے، سانسیں وہ خرچ کر کے اعمال کرتا ہے۔ اگر اچھے اعمال کے اندر اس نے سانسیں گزاری ہیں تو سودا اس کا نفع کا رہا، اور اگر اس نے اپنی سانسوں کو اچھے اعمال میں صرف نہیں کیا تو پھر یہ سودا گھاٹے کا رہا اور اس نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں۔ جب یہ اپنے دن کا آغاز ہی نیکی سے کر رہا ہے تو بقیہ دن یہ گناہوں کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن جو اڑتے ہی نفس و شیطان کی اتباع میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور شیطان ان کو پھر جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا تو نہ جانے دن بھر اسے کہاں کہاں جھکنا پڑے گا۔ دن لہو و لعب کے اندر نکل گیا، رات غفلت کے اندر نکل گئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم، نہ نعمتوں کا شکر ہے اور نہ سزا کا ڈر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین نیت کریں کہ خود بھی نماز ادا کریں گے اور ایسی نماز ادا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں عطا کرے۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، نفس اپنے فریب میں پھنسانا چاہے،
آپ ہمت نہ ہاریے. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں اور نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں. جی ہاں، نماز کو شرعی تقاضوں کے مطابق درست طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے. تبھی ہماری نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہمیں آخرت کے اندر نجات دلائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب عنایت فرمایا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے نماز درست نہیں پڑھی ہے. چنانچہ وہ گیا اور اسی طرح جس طرح نماز پہلے انہوں نے ادا کی تھی اسی طرح نماز ادا کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اب کی مرتبہ پھر حضور نے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کس طرح نماز ادا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم عطا فرماتے ہوئے صحابی رسول کو ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اور پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکو. پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اور رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. پھر سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ 2 سجدوں کے بیچ بیٹھ جاؤ اور اس طرح پوری نماز کو مکمل کرو. حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. خیال رہے کہ بھول کر اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا ہے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہے. اور حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے اندر تعدیل ارکان واجب ہے، کیونکہ وہ صاحب جلدی سے نماز ادا کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہر دفعہ وہ نماز پڑھ کر آتے، سلام کرتے، لیکن واپس انہیں لوٹا دیا جاتا. حضور نے پہلی دفعہ ان کو طریقہ نہیں بتایا بلکہ کئی مرتبہ نماز پڑھوا کر ان کو نماز کا طریقہ سمجھایا تاکہ یہ مسئلہ خوب یاد ہو جائے، کیونکہ جو چیز مشقت کے بعد، انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر زیادہ محفوظ رہتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر نہایت ہی پرسکون انداز میں ہمیں ادا کرنی چاہیے. اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اطمینان کے ساتھ اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے کے اندر اطمینان سے سجدے کی تسبیح ادا کرو اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اسی کا نام تعدیل ارکان ہے. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے، اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. اگر جلدی جلدی رکوع ادا کر لیا اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کوئی اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور سجدے کے اندر چلا گیا تو یہ اس کا واجب چھوٹ گیا. لہذا ضروری ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد مکمل طور پر سیدھا نمازی کھڑا ہو جائے اور اتنی دیر تک کھڑا رہے جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جاتا ہے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اتنی دیر تک بیٹھنا ہے جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جاتا ہے. تعدیل ارکان اگر کسی نے ترک کر دیے تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے. بہرحال FGN چینل کے ناظرین، وضو اور غسل کے درست طریقے کو جاننا اور نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مکروہات
اور نماز کو توڑنے والی چیزیں اور دوسرے ضروری مسائل ان کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو. کیونکہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح حسب حال نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. افسوس فی زمانہ دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے، اور نماز جو کہ دین کا اہم ستون ہے اس کے مسائل سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. ممکن ہے کہ ہماری مسائل نماز سے غفلت کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہوں، ہماری نمازیں واجب الادا ہو جاتی ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے احکام کو سیکھیں. خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن نماز ظہر کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وظیفے کے اندر مشغول تھے، مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. ایک اجنبی صاحب آئے اور آپ کے سامنے نماز کی نیت باندھ دی. جب انہوں نے رکوع کیا تو رکوع کی حالت کے اندر انہوں نے گردن کو ذرا اٹھایا اور سجدہ گاہ کی طرف وہ دیکھنے لگے. جس جگہ نمازی سجدہ کرتا ہے اس جگہ کو دیکھنے لگے. فارغ ہونے پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بلایا، پوچھا کہ رکوع کی حالت میں آپ نے گردن کیوں اٹھائی ہوئی تھی؟ آپ رکوع کی حالت میں سجدہ کرنے کی جگہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ کو دیکھنا ضروری ہے. تو آپ نے اصلاح فرماتے ہوئے ان صاحب سے فرمایا کہ سجدے کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اگر رکوع کے اندر سجدے کی جگہ کو دیکھیں گے تو سجدہ کے اندر آپ سجدے کی جگہ کو کس طرح دیکھیں گے؟ صحیح مسئلہ ان کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قیام کی حالت میں، حالت قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور رکوع کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی حالت میں سینے پر نظر رکھیں، اور سجدے کی حالت میں اپنی نظر کو ناک پر رکھیں، اور قاعدہ کی حالت میں اپنی نظر کو گود میں رکھیں. نیز سلام پھیرتے وقت کرامن کاتبین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے. تو اس طرح سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نمازی کی اصلاح فرمائی. پتہ چلا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے ہمیں بچنا چاہیے. یاد رکھیے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ بڑھتی ہے اور دل نماز کے بجائے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم نماز پڑھنے کے باوجود نماز کی لذت کو محسوس نہیں کر پاتے، اور نہ ہی دل کے اندر نماز کا حقیقی شوق ہم لے پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں معمولی سر درد ہو، معمولی زکام ہو، معمولی بیماری ہو تو ہم نماز چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نماز کی وہ لذت میسر نہیں، ہمیں وہ نماز کا شوق میسر نہیں جو ہمارے بزرگان دین کو میسر تھا، اور جس شوق کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، ہم اس شوق سے محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بیماری پر، معمولی سے عذر پر ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بھائی ہم پر کوشش بھی کرے، ہمیں نماز کی ترغیب دے، تو ہم جو ہے وہ اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع کروں گا، آنے والے رمضان سے میں نماز کو شروع کر دوں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا. گویا کہ ہم کسی قسم کی شرم اور جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نمازیں ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ تک جاری رکھوں گا، نمازیں ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ میں آنے والے رمضان تک جاری رکھوں گا. الامان والحفیظ. یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جس کو عبادت کا شوق ہو وہ ہر حال کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین شدید بیماری، بڑھاپے یا بہت زیادہ جسمانی کمزوری کے باوجود بھی نمازوں سے غفلت نہیں کیا کرتے تھے. جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہوتی نمازیں با جماعت کی پابندی کیا کرتے تھے. اور آج ہم ذرا سی معذوری کی وجہ سے، ذرا سی بیماری کی وجہ سے ہم مسجد
کی حاضری کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو، اور اسی آیت مبارکہ کے اندر جماعت کی ترغیب بھی موجود ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک یہی وعید جمعے کی نماز ترک کرنے کے بارے میں آئی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا رخ منافقین کی طرف ہے جو جمعہ کے اندر حاضر نہ ہوتے تھے، یا آئندہ آنے والے ان مسلمانوں کی طرف ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی تارک جمعہ نہ تھے، تارک نماز نہ تھے، تارک جماعت نہ تھے، بلکہ صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے وقت پر نماز ادا کیا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا رخ یا تو منافقین کی طرف ہے یا بعد میں آنے والے مسلمانوں کی طرف ہے۔ ناظرین کرام، جو خوش نصیب پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس نازک دور کے اندر سارا دن مال کمانے کے باوجود جسے دیکھو وہ شکوہ کر رہا ہے کہ اتنے پیسے کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، کاروبار کے اندر مندی ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے پانچوں نمازوں کی ادائیگی اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال کرنا اور تعدیل ارکان کا لحاظ کرنا، یعنی رکوع کے اندر، سجدہ کے اندر، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت دونوں سجدوں کے درمیان میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، اور نماز کو ان تمام واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ادا کرنا یہ رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل نماز کی شرائط کو بیان کریں گے، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز سے قبل کون سی چیزیں شرط ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بنے رہیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے